قرب خداوندی کیسے نصیب ہو، کیسے حاصل ہو؟ آقا علیہ السلام کے ارشادات اس کے متعلق موجود ہیں، قرآن حکیم، فرقان مجید، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ بہت سی فرمانات آقا کے اور اللہ کے ہمیں مل جائیں گے قرب خداوندی کیسے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، سب سے پہلے جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اگر ہم محبت کریں، مخلوق خدا سے محبت ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ مخلوق خدا میں انسان ہی نہیں بلکہ اس کی دوسری مخلوق بھی، چند پرند حیوان، درخت، جو بھی جاندار چیزیں ہیں، جو بھی اس کی باقی چیزیں مخلوق، وہ ساری مخلوق کے اندر آتی ہیں۔ ان سے محبت، ان سے الفت، ان سے پیار، یہ اللہ سے محبت، الفت اور پیار، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم انسانوں کی بات کریں، انسانوں میں ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تو کہاں ملتا ہے؟ تمہیں تلاش کرنا ہو تو کہاں ملے گا؟ تو فرمایا، اے موسیٰ میں شکستہ دلوں میں رہتا ہوں، جو دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوتے ہیں، شکستہ دل ہے، میں ان میں رہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ میرا دل بھی بڑا شکستہ ہے۔ تو آواز آئی کہ موسیٰ مجھے اپنے دل میں تلاش کر، تو مجھے وہاں پا لے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے بندہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے قلب کو پہچانے، تو اس میں بھی ہم خدا بند کریم اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اگر اپنے آپ کی میں پہچان ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے دل کی پہچان ہو جائے گی، آپ روح کی پہچان ہو جائے گی، تو آپ کا انسانیت سے پیار بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ حدیث میں تھوڑا سی اس میں سے بیان کروں گا کہ اللہ انسان کے قریب، انسانیت کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، کیا تو میری عیادت کے لیے آیا؟ بندہ کہے گا، اللہ تو بے نیاز ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو بیمار ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میرا بندہ فلاں بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا۔ اور اس طرح یہ حدیث آگے چلتی ہوئی کہ کسی شخص کو پیاس لگی ہے، اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ کسی مصیبت زدہ کے بارے میں، اگر اس کی مصیبت وقت اس کی مدد کرتا، اس کے قریب جاتا، اس کو دلاسا دیتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ اس طرح یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب ہوتے ہیں جب دوسرا بندہ جا کے انسانوں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے، یا ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو دلاسا دیتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو بندے پہ پیار آتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پھر حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا دل بن جاتا ہوں، اینڈ اس کے اندر میں سما جاتا ہوں، وہ گوشت کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اس لیے تو جو پھر یہ اس مقام پہ لوگ پہنچتے ہیں، ذکر کر کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کر کے، پھر وہ زبان اقدس سے جو بات بھی نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ زبان جو ہے وہ ان کی زبان سے نکلے لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا درجہ دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے۔
اور یہاں پہ کیا بات آئی کہ قرب نوافل کے ذریعے جتنے آپ 5 نمازیں پڑھیں، اس کے علاوہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نوافل ادا کریں. اور انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کو سجدے زیادہ کیا کرو. جب اللہ کو سجدے زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو پھر بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور اس لیے فرما دیا کہ جو قرب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اس کے اندر میں ہی سما جاتا ہوں. آنکھیں، اس کی بات، اس کا ذہن، اس کی سوچیں، سارا کچھ بدل کے اللہ تعالیٰ کی سوچوں میں وہ چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ چاہتا ہے پھر بندہ ویسے ہی کام کرتا ہے.